اسلام آباد میں پچھلے 4 گھنٹے میں قیامت صغریٰ برپا کی گئی۔ سینکڑوں لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ بڑی بے دردی اور بے رحمی سے اپنے ہی لوگوں پر اندھادھند گولیاں چلائی گئیں۔ زخمیوں سے زیادہ اس وقت شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ مزید صورتحال جلد سامنے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو عام خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری ہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائرول ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ کب تک عوام کو شرپسند اور انتشاری کہہ کر کام چلاتے رہو گے؟ سچ یہ ہے کہ ہر دور میں عوامی مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا۔ سب پارٹیاں یا تو دب گئیں یا سمجھوتے کر کے قبضہ مانتی رہیں۔ عمران خان سمجھوتا کرنے، قبضہ تسلیم کرنے اور ہار ماننے کو تیار نہیں۔ قبضہ چھڑانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ عمران میر۔ ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا جب تک عمران خان کے احکامات نہیں آتے۔ جب تک عمران خان کا حکم نہیں آتا واپس نہیں جائیں گے۔ ہمیں اپنا دھرنا دینے دو، یہ ہمارا ملک ہے۔ علی امین گنڈا پور۔ میں حلفاً کہتی ہوں، انہوں نے مجھے ہار پیک پلائی، 20 دن میں چل نہیں سکی۔ اسلام آباد پنڈی کے لوگوں سے اپیل ہے، نکلیں۔ یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ عمران خان ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ پھر لڑائی کس چیز کی ہے۔ بشرا بی بی۔ بشرا بی بی، علی امین اور دوسرے ورکرز آگ سے کھیل کر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو اب کئی ٹارزن کریڈٹ لیتے نظر آئیں گے۔ ان کو اگنور کریں۔ اس وقت فوکس اس بات پر رکھیں کہ ورکرز کو خوراک اور مرہم پٹی میسر ہو سکے۔ شہباز گل۔ اہم ترین کام تحمل اور تدبر سے ہوتے ہیں، ہر بات چوراہے میں نہیں کی جاتی۔ ہم اس جبر کو موڑنے چلے ہیں جس سے ہماری تاریخ عبارت ہے۔ ظلم اور فریب کے پہلے بال کنگھی کر کے شریف ہونے کی ڈگڈگی بجاتے ہیں۔ سچ اور غربت کے غم کو بے سلیقہ ہونے کی تہمت دیتے ہیں۔ جھوٹ کے مجاور بہہ جائیں گے، وقت دور نہیں جب راج کرے گی خلق خدا۔ سلمان اکرم راجہ۔ کارکنان بشرا بی بی کی حفاظت یقینی بنائیں، اکیلے مت چھوڑیں۔ انہیں گرفتار کروا کر خاموش کرانے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل۔ کچھ لوگ بشرا بی بی کے احتجاج میں آنے پر اندر باہر سے تنقید کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں۔ اگر شہباز گل اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا اور خان کی پوری اونرشپ لیتا تو آج بشرا بی بی کنٹینر پر نہ کھڑی ہوتی، نہ ہی وہ گھر سے باہر آتی۔ اگر وہ آج کنٹینر پر کھڑی ہیں تو میری کوتاہیوں کی وجہ سے کھڑی ہیں۔ اگر میں اپنا کام درست کرتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ ڈاکٹر شہباز گل۔ پہلے راؤنڈ میں تو تحریک انصاف نے حکومت کو پسپا کر دیا، سب بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، تو پھر موٹر ویز اور شاہراہیں بند کرنے کا کیا توق تھا؟ مین سٹریم میڈیا کی بے بسی بھی دیدنی ہے۔ پورے پاکستان کو اس وقت سوشل میڈیا نے ہی باخبر رکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ جوانوں، آپ نے جس جبر کا مقابلہ گزشتہ دنوں میں کیا ہے، اس کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ آج سے اعصاب کی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ ڈی چوک کے قریب جائیں گے، جبر سہتے جائیں گے، ہر لمحہ صورتحال بدلتی جائے گی، لیکن اب کبھی فوج کو آگے کیا جائے گا، کبھی آپ کے درمیان شرپسندوں کو پلانٹ کیا جائے گا، کبھی پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ نہ ہی کسی کے کہنے پر مشتعل ہونا ہے، نہ ہی صبر کا دامن چھوڑنا ہے، نہ ہی واپسی کا راستہ لینا ہے۔ مراد سعید۔ مطیع اللہ جان نے بہرحال تاریخ رقم کر دی ہے۔ سازش کو ایسے بے نقاب کیا کہ سازشی اب تک انگلیاں چبا رہے ہیں۔ منصوبہ بندی یہی ہے کہ رینجر اہلکاروں کو مار کر ایک جواز گڑھ کے شہریوں پر دعویٰ بول دیا جائے۔ مگر مطیع اللہ جان بروقت حقائق سامنے لے آئے۔ رپورٹنگ کے وقت مطیع اللہ جان کے ساتھ دیگر صحافی بھی موجود تھے، مگر ان صحافیوں کے چینل سچ چلانے پر آمادہ نہیں تھے۔ احمد نورانی۔ پی ٹی آئی سے چاہے جتنا اختلاف ہو، اگر یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو اکثریت میں ووٹ دیا تھا، تو آپ نہ تو جمہوریت پر درس دینے کے قابل ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہنے کے۔ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چاہے میں اور آپ نہ بھی ہوں۔ ایمان زینب مزاری۔ محسن نقوی کی ہدایات پر رینجر اور پولیس نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ کی اور شیلنگ کر کے پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان۔ ہم اس چیز کو پبلک نہیں کر رہے کہ بہت سے ایونٹس ہوں گے۔ رؤف حسن۔ کوئی عقل مند ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے مشورے دے رہا ہے۔ شہباز شریف، محسن نقوی اور آئی جی کو اندازہ ہی نہیں وہ کس بری طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایمز انہیں آن نہیں کرے گی، ہینڈلرز سدا نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل۔
بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا ہے۔ حکومت انتشار اور شرارت کی کوشش کرے گی، کارکنان ہوشیار رہیں۔ شیخ وقاص اکرم۔ مختلف راستوں سے یہ آ رہے ہیں، ان کی تعداد 7,000 سے 8,000 کے اوپر نہیں۔ اتنے لوگ کہیں بھی نہیں ہیں جن سے پولیس نپٹ نہ سکے۔ اطاعت آرڈر۔ جب تک خان ہمیں خود باہر آ کر نہ بتائے ہم نہیں رکیں گے۔ ڈی چوک پہنچ کر ہم آپ کو خان کا اگلا لائحہ عمل بتائیں گے۔ آپ سب نے پرامن رہنا ہے۔ بشرا بی بی۔ وہ وقت دور نہیں کہ پولیس چھوڑ دے گی معاملہ۔ پولیس بھی جانتی ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو آپ کمزور ہوتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی۔ ڈی چوک میں موجود صحافیوں نے تصدیق کی ہے کہ اب مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں نہیں بلکہ عام اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے اور سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت وہی کر رہی ہے جو اس نے 2014 میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں کیا تھا، جب پولیس نے 14 بے گناہ افراد کو شہید کیا، اور یہ سب اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون جس کی قیادت شہباز شریف کر رہے ہیں ہمیشہ ایک جارحانہ رویہ اختیار کرتی رہی ہے جو صورتحال کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ علی ممتاز۔ جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ ڈی چوک پہنچے۔ عمران خان کی قابل فخر قوم، آپ نے ہمیشہ عمران خان کی لاج رکھی ہے۔ آپ کی جرأت، آپ کے حوصلے کو سلام۔ آئی ایس ایف اور یوتھ کے جوانوں شکریہ، آپ نے وفاداری اور بہادری کی جو داستانیں رقم کی ہیں اس ملک کی تاریخ ہمیشہ اس کی گواہی دے گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنوا کے شہریوں، آپ کے ہم وطن گزشتہ دنوں سے ریاستی جبر کے خلاف برسر پیکار آپ کے شہر پہنچے ہیں۔ مراد سعید۔ فوج کے نام ہمارا پیغام، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستانی شہری اس وقت اپنے آئینی اور جمہوری حق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ یہی آئین آپ اور ہم سب پر لاگو ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پرامن مزاحمت میں صرف اور صرف آئین کو فالو کریں گے اور نہتے شہریوں پر تشدد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل۔ ٹی وی کو سینسر نہیں کیا جا رہا، اسے خرید لیا گیا ہے۔ کوئی بھی اینکر صحافی یا مالکان عوام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ حکومت کے اشتہارات پر پلتے ہیں۔ سیرل المیڈا۔ ویورز، اس ویڈیو کے حوالے میں کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔